حاضرین، اس دعا کے ساتھ کہ کونین کی مخدومہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مادر حسنین اپنے بچوں کے صدقے میں ہم سب کی حاضری اس فرش عزائے غم میں قبول فرما لے۔ آج شب شہادت معصومین ہے، جناب رسول خدا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بی کتنی پریشان ہوں گی کہ جو ایک ساتھ باپ اور بیٹے کا غم منائیں گی اور پرسا لیں گی۔ کل کی مجلس کا اعلان کر دوں کہ کل 28 صفر کو شاہ نصیر الدین کی کربلا اندرون شیعہ پی جی کالج ڈالی گنج میں انشاءاللہ 11 بجے دن میں مجلس عزا شروع ہوگی۔ 10:30 کا اعلان ہے، شروع ہوتے ہوتے 11 بج جائے گا۔ اس میں آپ سے کثیر تعداد میں شرکت کی استدعا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، مرحومہ راضیہ بیگم بیبی بنت مرزا مہندی حسن صاحب مرحوم کی روح کے لیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوروں کا ثواب فعل محمد و آل محمد و چہردہ معصومین۔ مرحومہ راضیہ بیگم عرف بیبی بنت مرزا مہندی حسن صاحب مرحوم کے روح کو پہنچے۔ مرحومہ کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمانا، جواب معصوم کی جگہ پہ صلوات بر محمد و فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود سل الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم المحمد بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن
خلق الانسان علمہ البیان والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ورفعنا ووضع الميزان إنا خلقنا الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. آیات الہی آپ کے علم میں ہے. قرآن مجید کے سورہ رحمان کی چند آیتوں کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اور اس رحمان کی رحمانیت اور اس کی رحمیت کو گواہ بناتے ہوئے آج اس وقت جو کلام آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں وہ در حقیقت ہر ایک محسوس کرتا ہے. اللہ نے اس آیت میں جو انسان کی خلقت کی آیت ہے اس میں یہ اعلان کیا کہ انا خلقنا الانسان من صلصال کالفخار، میں نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی خشک مٹی سے خلق کیا. وخلق الجان من مارج من نار، اور ہم نے جنات کو نار سے گویا آگ سے خلق کیا. خلق کرنے والا ایک ہی خالق ہے، لیکن اس نے اپنی خلقت کا یہ طریقہ واضح کر دیا اس سورہ رحمان میں. یہ قرآن مجید کا 55واں سورہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 78 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے. 3 رکوع ہیں اس سورے میں، اور کثرت سے پڑھا جاتا ہے یہ سورہ. ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ نے انسان کی خلقت کا بھی اعلان کیا اور جنات کی بھی خلقت کا اعلان کیا کہ ایک کو میں نے خشک مٹی سے بنایا ہے اور ایک کو میں نے آگ سے بنایا ہے. دونوں کے بنانے کا مقصد بھی بتا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں خلق کیا جن و انس کو، نہیں خلق کیا جنوں کو اور انسانوں کو، لیکن اپنی عبادت کے لیے. اب یہاں پر آ کر ذہن ٹھہرتا ہے کہ عبادت کیسی عبادت. بہت گفتگو ہو چکی ہے اس سلسلے میں. آج تو سفر کی 27 ہے، اب ایک اشرا رہ گیا ہے ختم اذا میں. لہٰذا میں اس پس منظر میں جا کر کیا کروں، صرف یہ بات عرض کرنا ہے کہ اللہ نے عبادت کے لیے خلق کیا جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی. تو اب کیونکہ اقسام عبادت اور طریقت عبادت یہ پڑھتے پڑھتے بات اس منزل پر آئی ہے کہ مفسرین نے بھی اس کی تائید کی ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر اس کو یوں سمجھا جائے کہ قرآن کے لفظ کو تو نہیں بدلا جا سکتا ہے، کسی بھی لفظ کو زیر زبر کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، لیکن مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر اس کو یوں سمجھا جائے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، یعبدون کی جگہ یعرفون، عرفان پہچاننا، معرفت، یعنی ہماری عبادت تبھی عبادت ہوگی جب معرفت ہو. بغیر معرفت کے عبادت نہیں ہے، عادت ہے. عادت ہے. اب بچوں کو ہم عادت ڈالتے ہیں، کم سنی میں نماز پڑھو، بڑوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، چھوٹے پڑھتے ہیں. اب ان کی سمجھ میں تو نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہے ہیں. 2 برس کا بچہ بھی 1.5 برس کا ہو، وہ قیام کیے ہیں تو قیام خود بھی کرے گا، رکوع کیے ہیں تو رکوع خود بھی کرے گا، سجدے میں چلے گئے سجدے میں وہ چلا جائے گا. تو کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ کیوں؟ یہ تو دیکھ کے کر رہا ہے نا. اس کی عادت تو بن سکتی ہے لیکن عبادت نہیں بن سکتی. توجہ کریں، بہت آسان سی بات ہے.
اور کتنا آسان کر دیا. میں قربان جاؤں مشکل کشائے کائنات کے مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے انسان کو توجہ سے انسان کو اگر اپنی عادت کو عبادت میں تبدیل کرنا ہو تو ایک کاغذ پینسل لے لیجئے, اس پر لکھیے عین الف دال تے, یہ ہے عادت. ٹھیک ہے. اگر ہم کہیں اچھا عبادت لکھ دیجئے تو آپ لکھیے گا عین بے الف دال تے. عادت کو عبادت بنانے والی کون ہے؟ بے. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اس مشکل کشائے خلق خدا کو ہمارا سلام ہو, لاکھوں سلام امیر المومنین کی ذات پاک پر, جس نے ایک نقطے سے اپنا تعارف کرایا ہے کہ انا نقطۃ تحت البام ہے, بے کے نیچے لگنے والا نقطہ ہو. اور یہ بے جہاں ہے, بے جڑی, بے جڑ گئی تو عادت عبادت بن گئی. بے جڑنے سے عادت عبادت بن گئی. جگہ جگہ پر قدم قدم پر مولائے کائنات کی فضیلت, ان کا کمال سمجھ میں آتا ہے عزیزو. قرآن مجید میں لوگ سوال کرتے ہیں علی کا نام دکھاؤ, علی کا نام دکھاؤ, علی کا نام. علی کے نام کی اتنی جستجو ہے. اچھا اگر نام آ بھی جائے علی کا قرآن مجید میں تو آپ کیا کر لیجیے گا؟ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے, آیتوں کا طریقہ یہ ہے کہ نام سے پہلے کمال بتاتا ہے, اوصاف بتاتا ہے, صفات بتاتا ہے. صفات ہم بتائیں گے اور صاحب صفت کو تم تلاش کرو. ہے کوئی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے کوئی جو شب ہجرت بستر پر لیٹ جاتا ہے, صرف لیٹتا نہیں ہے, سو جاتا ہے. تو اب جب یہ آیتیں ہم نے قرآن مجید میں دیکھی کہ یہی تو علی ہے, یہی تو علی ہے, صلوات بھیجے محمد. ایک آیت, یہ تو دنیا کی بات ہے. علی 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 نہیں, علی 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 یا علی اللہم صلی علی محمد. یہ نعرہ بنو اس وقت لگانا جب اللہ اکبر اذان ہو رہی ہو, کیونکہ اس میں علی ولی اللہ بھی شامل ہو جائے گا, تو ہم علی والوں کی اذان بھی ہو جائے گی اور نعرے بھی لگ جائیں گے اور پھر عبادت بھی ہو جائے گی. مل کے صلوات بھیجیں بآواز بلند. میں عرض یہ کر رہی تھی کہ یہ تو دنیا کی بات ہے, دنیا میں تو علی ہے ہی ہے, بغیر علی کے دنیا ہی نہیں ہے, وجود نہیں ہے, وجود نہیں ہے. یہ جو آج کل جو کچھ دنیا میں موجود ہے اس کا سبب, اس کی وجہ صرف ولایت علی ہے, صرف علی ہے. یہ دنیا کی بات میں کر رہی ہوں, لیکن آخرت میں ہم کو شفاعت کی ضرورت ہے, شفاعت کی ضرورت. قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لوں گی میں, لا یملکون الشفاعت, کوئی کسی کے پاس شفاعت کی ملکیت نہیں ہے. لا یملکون الشفاعت, شفاعت کرنے کا حق یا اختیار کسی کو نہیں ہے. الا اتتخذ عنده احدا, صرف اس کو کہ جو وہ من ہے, کہ جس کے پاس اندیت ہے رب کی, جس کے پاس اندیت ہے خدا کی, احد کی, احدا اللہ کی, توحید کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی اندیت میں جو من ہے وہی مالک شفاعت ہے. بس چھوٹی سی آیت ہے, چھوٹی سی آیت ہے. کسی کو اختیار نہیں. لا یملکون الشفاعت,
کسی کو شفاعت کا اختیار نہیں ہے. الا من اتخذ عنده عہدا، سوائے اس من کے جو اللہ کی اندیت میں ہے، جو توحید کی اندیت میں. توجہ کر رہی ہیں؟ تو اب سب کو اچھا کون کہہ سکتا ہے کہ ہم کو شفاعت کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی ہے ایسا معصوم؟ کوئی ہے ایسا بے گناہ؟ سب گناہ گار ہیں، سب گناہ کرتے ہیں، سب سے گناہ ہوتا ہے، عمدن سہون مجبوراً، کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، لیکن گناہ تو ہوتا ہی ہے بہرحال. اور جب گناہ ہے تو پھر شفاعت کی بھی ضرورت ہے. شفاعت کی ضرورت ہے تو ہمیں اس من کو تلاش کرنا ہے. وہ کون سا من ہے؟ نام نہیں لیا قرآن مجید نے. الا من اتخذ عنده عہدا، جو عہد کی اندیت میں ہے وہ من، وہی مالک ہے شفاعت کا. چلیے سب مل کے اب من کو دیکھیں کہ من کون ہے. قرآن مجید میں من، میم نون من، یہ من ہے کون سا؟ من کسے کہتے ہیں؟ یہ کہاں سے آیا؟ پھر ایک جگہ میں قرآن ہی ہے سہارا. قرآن مجید میں دوسری جگہ تلاش کیا، وہاں لکھا تھا من ذا الذی یشفع عندہ، وہ بھی من ہے. اللہ کا وہ من ہے جس کی اندیت میں شفاعت ہے. اب بھی من واضح نہیں ہوا کہ من کون سا ہے. پروردگار ہمیں من تو دکھا دے کہ اس من کا دامن ہم تھام لیں تاکہ وہاں کا انتظام ہو جائے. توجہ، وہاں کا انتظام ہو جائے. تو اب قرآن مجید کی تیسری آیت سہارا دے رہی ہے. کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے. وَيَبْقَى إِلَّا وَجْهُ رَبُّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شے کو فنا ہے لیکن وہ جو وجہ رب ہے اور وہ بڑا جلالت والا ہے، کرامت والا ہے، جو وجہ رب ہے. کل من علیہا فان، پھر من. اتنی آیتوں میں من آیا ہے لیکن من نہیں واضح ہو رہا ہے کہ من ہے کون سا. یہ کون سا من ہے کہ ہر شے کو فنا ہے لیکن من کو نہیں ہے کیونکہ وہ وجہ رب ہے. اب سمجھ میں آیا کہ جو وجہ رب ہے وہ من ہے، وہ من ہے نا. تو اب اس کو اور کہاں تلاش کریں، کہاں ملے گا؟ یہ قرآن مجید کی ایک اور آیت سہارا دے رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اس میں بھی من ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ وہ من ہے جو شب ہجرت بستر پر لیٹ گیا ہے اور سو گیا ہے، اور سو کر اس نے اپنا نفس بیچ دیا ہے، مرضی اللہ کی خرید لی ہے. صلوات ہو. من کو تلاش کر رہے ہیں. آپ توجہ کر رہی ہیں؟ آیتوں میں من کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ کیونکہ شفاعت چاہیے ہے، ہم گناہگار ہیں، معافی چاہیے ہے، شفاعت چاہیے. وہ من ہم کو کہیں نہیں مل رہا ہے. پروردگار نے کہا میرے حبیب سے پوچھ لو، میں نے اس کو اشارہ دے دیا ہے کہ کون من ہے. اب ہم نے رسول اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے اتنے قریب ہیں، ہم کو ذرا بتا دیجئے، دکھا دیجئے کہ وہ من کون ہے. تو کہا 10 ہجری میں غدیر کے میدان میں آ جانا، اس من کو ہاتھوں پر بلند کر کے میں دکھا دوں گا. من کون تو مولا ہو فہذا علی مولا. آیا کہ یہ وہ من ہے جو شفاعت کا ذمہ دار ہے، جو شفاعت کا مالک ہے، اور ہے بھی. ساقی کوثر بھی وہی ہے، قسیم جنت و نار بھی وہی ہے، اچھائی و برائی اور گناہ اور ثواب کا ہمارے اعمال کا فیصلہ کرنے والا بھی وہی ہے. اتنی امپورٹنٹ ڈیوٹی اللہ نے اپنے ولی پر لگا دی ہے کہ اس کے بغیر، جیسا میں نے کہا، کہ نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. صلوات بھیجے محمد. چیز یہ ہے کہ دین جس کا نام کیا ہے؟ دین کا اسلام، دین اسلام، یہ ہمارا دین ہے. اچھا، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے کہا ہم دیندار ہیں. جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا،
اس نے کہا ہو گئے ہم مسلمان. کتنے مسلمان ہیں. لیکن قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں. میں نے تقریباً 10-12 سال پہلے، کوئی آج کی ذاکری کر رہی ہوں، 10-12 سال پہلے میں نے بچیوں سے کہا تھا، میری بات پر دھیان نہیں دیا کہ آپ قرآن مجید کو صرف پڑھیں نہ، سمجھیں. قرآن فہمی ضروری ہے. اور میں نے ایک گزارش کی تھی کہ قرآن مجید پڑھو تو قلم اور پیپر لے کے بیٹھو، ایک پیج پڑھو، ایک ورق پڑھو. لیکن اس میں یہ دیکھو، مثلاً میں نے مثال بھی دی تھی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین مسلمون تو نہیں کہا ہے کہیں مسلمانوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا ہے، مسلمانوں کو نہیں پکارا گیا. کہیں تو قل کی آیتیں ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ قل سے جتنی آیتیں ہیں ان کو الگ کر لو، کیونکہ یہ براہ راست نہیں ہے. یہ اے رسول کہہ دیجئے، اے حبیب کہہ دیجئے، اے میرے رسول کہہ دیجئے. یہ قل سے یہی تو کہلوایا جا رہا ہے، کہا نہیں ہے، کہلوایا جا رہا ہے. اسی طرح سے بہت سی آیتیں یا ایھا الذین آمنوا، جو مومنوں سے خاص خطاب ہے، خاص خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یعنی قرآن مجید پڑھنے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی نہیں ہے. یہ آمنو کی آیات کو ہم کیا کریں گے؟ جہاں پر یہ ایڈریس ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جہاں مومنین سے خطاب ہے، تو جب تک ہم مومن نہ بنیں، جب تک پورا قرآن نہیں سمجھ میں آئے گا. تمام آیتوں پر 6666 آیتوں پر ہمارا ایمان ہے نا. تو جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا ہے، اس میں تو مومن شرط ہے، اور مومن شرط کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، اور صاحب ایمان کے لیے کل ایمان کے در پر آنا ضروری ہے. صلوات بھیجیں یہی وہ فکر تھی کہ آج کی شب مولا کائنات سے، کیونکہ ذکر علی کے بغیر نہ زینت ہے، نہ عبادت ہے، نہ مجلس ہے. اس لیے میں نے علی کے ذکر سے بات شروع کی ہے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. زینت ذکر علی ہے، ہم آپ نہیں ہیں مجلس کی زینت. زینت کیا ہے؟ ذکر علی ہے. لہٰذا اب رونق زینتیں تو ماشاءاللہ درود کی آوازوں سے اور نعروں سے ہو گئی نا. اب آج کی شب کیا ہے؟ اس مصطفیٰ کو لاکھوں سلام کہ جس کی ذات پاک پر نبوت اور رسالت ختم ہو رہی ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا. لہذا یہ فکر تھی جناب رسالت مآب کو، یہ فکر تھی کہ اب دین کو سنبھالنے والا کون ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں مولا کائنات نے 10 برس کے سن میں وعدہ کر لیا تھا کہ اس دین کو، اس اسلام کو میں بچاؤں گا، اور مدد باقی رہی اور آج تک ہے، اور قیامت تک علی کی ہی مدد رہے گی اسلام کے ساتھ. تبھی اسلام زندہ ہے عزیزوں. لیکن ایک بات اور آپ سن لیجئے کہ ایک چیز ہے دین، سب دیندار بنتے ہیں. کسی کو کہے کہ دیکھیے کہ بے دینے ہو، فوراً تیور بدل جائیں گے. ہم کو بے دینہ کہہ دیا. تو ایک چیز تو ہے دیندار، دین. دوسرا ہے شریعت. دین کے ساتھ شریعت بھی تو ہے. بھئی دین کیسے دیندار ہو جب تک شریعت مصطفیٰ پر عمل نہ کیا جائے. شریعت مصطفیٰ پر بھی تو عمل ہوگا. تو جس طرح سے دین ہے اور دین کے اصول ہیں، دین کے اصول ہے، اصول دین، فروع دین، یہ ہم بچوں کو پڑھایا کرتے ہیں. اب اس کی وضاحت تو ضروری ہے نہیں، کسی کے لیے ضروری نہیں. اسی طرح سے شریعت کے بھی احکامات ہیں. یہ اور بات ہے کہ شریعت بدلتی رہتی ہے، سچویشن کے موقع کے اعتبار سے شریعت بدلتی رہتی ہے، اور بدلتی ہوئی شریعت کے اعتبار سے اس کے موافق، اس کے مطابق ہمارا عمل ہے یا نہیں، اسی کو بتانے کے لیے مراجع کرام ہے. بھئی ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں جو ہمارے سامنے مراحل آتے ہیں، اس کو یس اور نو کرنے والا کون ہے؟ یہی مراجع کرام ہے. یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ حالات کیا ہیں، اور حالات حاضرہ میں شریعت مصطفیٰ کو محفوظ کیسے رکھا جا سکتا ہے. تو اب عزیزو، شریعت کے بھی احکامات، جس طرح سے اصول دین 5 ہیں، ویسے شریعت کے احکامات بھی 5 ہیں. توجہ کیجئے گا، یہ سب لوگ نہیں یہ بتایا کرتے ہیں.
آخرین تمام لوگوں سے آپ نے مجلسیں سنی ہوں گی. شریعت کے احکامات کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ دین حق، یعنی شریعت دین سے الگ نہیں ہے. پہلی چیز دین حق. دوسری چیز ہے عقل، انسان کو اپنی عقل کو بھی محفوظ رکھنا ہے. تیسری چیز ہے جان. چوتھی چیز ہے مال. اور پانچویں چیز ہے عزت. ان 5 چیزوں کو بچانا ضروری ہے. اگر ہم دیندار ہیں اور شریعت پر چلنے والے ہیں تو شریعت کے یہی 5 احکامات ہیں. دین حق پر قائم رہو، عقل سالم رہے، عقل سلیم رہے، جان محفوظ رہے، مال محفوظ رہے، عزت محفوظ رہے. اچھا، کیونکہ اب اس کو سمجھایا کیسے جائے؟ ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. ہر چیز اپنی ضد سے. شام ہو رہی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، سورج غروب ہو گیا تو شام ہو رہی ہے. یعنی اندھیرا پہچانا جا رہا ہے تو روشنی سے، روشنی پہچانی جا رہی ہے تو اندھیرے سے، حق پہچانا جاتا ہے تو باطل سے، جھوٹ پہچانا جاتا ہے تو سچ سے. ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے نا. اسی لیے جب دین حق کی ضد کا نام ہے باطل، کفر، تو کفر ہے جو باطلانہ حرکتیں ہیں وہ دین حق کی ضد کا نام ہے. اس ضد سے بچے رہو، دین محفوظ رہے گا. بہت واضح ہو رہا ہے نا آپ پر؟ صلوات بھیجیے محمد پر. محفوظ رہے گا. کفر سے بچو، حق محفوظ رہے گا. دوسری چیز ہے عقل. ہر وہ شے جو عقل کو سلا دے وہ حرام ہے شریعت میں. اسی لیے تو شراب حرام ہے، اسی لیے تو وہ تمام مشروب جو عقل کو سلا دے وہ اسلام میں حرام ہے. یہ ہے حرام سے بچو تاکہ عقل محفوظ رہے. جان کی حفاظت، سوسائڈ سے بچو، خودکشی سے بچو. خودکشی اسلام میں حرام ہے، سوسائڈ حرام ہے. جب ہم اس حرام عمل سے بچیں گے تو جان ہماری محفوظ رہے گی. مال کی حفاظت کرو. مال کی حفاظت کیسی ہوگی؟ بینک میں رکھنے سے نہیں. بینک بھی لوٹ لیے جاتے ہیں. ابھی بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے. یہ اے ٹی ایم اور پے ٹی ایم اور گوگل پے، یہ وہ سب کتنا نقصان ہو رہا ہے. روزانہ شکایتیں آیا کرتی ہیں، یہ نقصان ہو گیا، اتنے ہزار نکل گئے. بھائی اگر کوئی کروڑ پتی ہو، اس کے کچھ ہزار نکل جائیں، یہاں تو ہم غریب آدمی، تو ہمیں اپنے مال کو بچانا ہے نا. ہمیں اپنے مال کو کیسے بچانا ہے؟ مال کے تحفظ کا ذریعہ ہے خمس و زکوٰۃ. خمس و زکوٰۃ مال کو محفوظ رکھتا ہے. توجہ کیجیے گا اس بات پر کہ حفاظت اگر اپنے مال کی چاہتے ہو تو آمدنی کا 40واں حصہ خمس دو. حق امام ہے، ہم امام کے ماننے والے ہیں، لہذا بچت کا 5واں حصہ. اس سے مال کی حفاظت ہوگی. بہت ہو گیا بینک بیلنس، بہت ہو گیا، لیکن ہم پھر بھی خسارے میں ہیں، ہم پھر بھی نقصان میں ہیں. عزیزوں، شریعت یہ نہیں کہتی کہ جس انسان کو اللہ نے اتنی محبت سے خلق کیا ہے وہ خسارے میں رہے. نہیں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. صلوات بھیجے محمد. تو یہ زندہ باد، 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 زندہ باد. یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو شریعت مصطفیٰ میں حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے. حفاظت کا، اپنے دین کی حفاظت، اپنی عقل کی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت اور اپنی عزت کی حفاظت. عزت کی حفاظت کرو. اسی لیے زنا کو حرام قرار دیا گیا. یعنی وہ ساری چیزیں
جس سے اقدار انسانیت خطرے میں پڑ رہی ہے، جان ہو، مال ہو، عقل ہو، کچھ ہو، وہ سب شریعت مصطفیٰ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور بس بات کو کہتی چلوں کہ یہی گناہ ہوا ہے یزید ملعون سے، لعنت اللہ۔ وہ اس لیے ہے کہ اس نے ان تمام باتوں کو اختیار کیا ہے کہ جس سے شریعت مصطفیٰ کی پائمانی ہوئی ہے۔ تو اب یہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہی تو رسول اللہ کو فکر تھی کہ کس کے ہاتھوں میں دین دیا جائے، کس کے ہاتھوں میں شریعت دی جائے، کہ جو شریعت مصطفیٰ، میری شریعت بھی محفوظ رہے اور اللہ کا دین بھی باقی رہتی دنیا تک۔ اسی لیے وہ غدیر کا میدان من کن تو مولا، بھائی علی سے بڑھ کے کوئی ایمان کل سمجھ میں نہیں آتا ہے ہی نہیں کوئی۔ جو اللہ کا ولی، ایک وقت میں نفس ایک ہے، لینے والے دو ہیں۔ بستر پر اللہ نے لے لیا تو یہ نفس اللہ کہلایا، اور مباہلے میں محمد نے لے لیا تو یہ نفس رسول کہلایا۔ صلوات بھیجے ایک نفس دو وقت میں، ادھر دوسری طرف وہ تمام باتیں جو ان پاک چیزوں کی ضد تھی، غلط منصوبہ بنایا جا رہا تھا، اور وہ بہت بڑی عزیزوں۔ دیکھیے کل کی مجلس کو اگر مس نہ کریں تو بہتر ہے۔ جو شاہ نصیر الدین کی کربلا میں نے اعلان کیا ہے نا کہ 28 صفر کی مجلس ہے، کیونکہ امام حسن مجتبیٰ ہمارے دوسرے امام شہزادہ شہادت بھی انشاءاللہ بیان ہوگی، اور صلح امام حسن پر انشاءاللہ تقریر کروں گی کہ اس کے اوپر بڑے اعتراضات ہیں، بڑے اعتراضات ہیں۔ امام حسن نے سلو کر لی، امام حسن نے سلو کر لی۔ بس دو جملوں میں بات کو سمیٹ کر کہوں گی، طاہر القادری کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی شرح لکھی ہے، انہوں نے حسنین علیہ السلام کے بارے میں۔ علامہ طاہر القادری ہیں، کبھی کبھی کچھ لکھ دیتے ہیں صحیح، تو انہوں نے یہ لکھا، اپنی شرح میں لکھا حسن اور حسین کی بات کرتے ہوئے کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، اور کہتے کیا ہے، حق ہے، رسول اللہ نے کہا ہے حسین و منی وانا من الحسین، امام حسن کے لیے بھی کہا ہے کہ حسن و منی، حسن و منی وانا من الحسن، حسن مجھ سے ہیں اور میں حسن سے ہوں۔ اس کی شرح کی ہے طاہر القادری نے اپنی کتاب میں۔ شرح یہ کی ہے کہ حسن و حسین رسالت کے اتنے قریب کہ سر سے لے کر کمر تک مشابہ ہیں امام حسن رسول اللہ سے۔ سنیے آپ، سر سے لے کر کمر تک رسول اللہ، امام حسن مشابہ ہے رسول اللہ کے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حسین مشابہ۔ تو اب بات کو بات سے ملائیے، اس لیے دامن وقت میں گنجائش نہیں رہتی، بات کو بات سے ملائیے کہ سر سے کمر تک کے دائرے میں آتا ہے ہاتھ، آتا، اور کمر سے پاؤں تک کے دائرے میں آتے ہیں قدم۔ حسن اور حسین کے اگر اقدام کو دیکھا جائے تو امام حسن علیہ السلام نے سلو نامہ لکھا ہے ہاتھ سے، اور امام حسین علیہ السلام جنگ کے لیے گئے ہیں مدینے سے کربلا اپنے پاؤں سے۔ یعنی رسول اللہ کے ہاتھ بھی کام آ رہے ہیں، رسول اللہ کے پیر بھی کام آ رہے ہیں۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسن نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دب کر سلو کر لی، سلو نہیں، یہ بھی جنگ ہے۔ جنگ کوئی ایک طرح کی ہوتی ہے۔ امام حسن نے قلم کو تلوار بنا لیا، امام حسن علیہ السلام نے قلم کو تلوار بنایا، قلم سے بھی تو جنگیں ہوتی ہیں۔ لہذا یہ جنگ جو سلونامہ امام حسن علیہ السلام نے، جو معاویہ نے پیش کیا تھا وائٹ پیپر، اور امام حسن نے لکھا ہے، سمجھ لی۔ اس بات کی تفصیل انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہوگی، لیکن ہے یہی ابھی تک انسان، اعتراض یہی ہے۔ ایک نے سلو کر لی، یہ بھی سلو کر لیتے، بیعت کر لیتے، بیعت کر لیتے۔ کیا تھا بیعت؟ اب سمجھنے کی بات ہے۔ عام طور سے بیعت سمجھتے ہیں، کیا بیعت؟ ہاتھ سے ہاتھ ملا دو، ہتھیلی سے ہتھیلی ملنے کو بیعت کہتے ہیں۔ ہتھیلی سے ہتھیلی مل جانے کو کیا بیعت کہتے ہیں؟ نہیں،
کسی کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو رکھ دینے کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کے سپرد کر دیا، اپنے آپ کو سپرد کر دیا، یعنی اب ہم کچھ نہیں ہیں، جس کے ہاتھ پر ہم نے ہاتھ رکھا ہے وہی ہمارا مالک ہے، وہ سب کچھ ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ہم کو کرنا۔ یہی مسئلہ تو تھا امام حسین سے جو بیعت کا مطالبہ تھا، تو وہ بہت بڑا منصوبہ تھا عزیزوں۔ معاویہ ابن ابو سفیان ملعون لعنت اللہ، یہ تو کاظمین ہے، اس میں تو لعنت پر لعنت، لعنت پر لعنت آپ بھیجتی جایا کیجئے، میں 2 ہی جگہ تو جوش میں بولتی بے شمار لعنت، بے شمار لعنت، یا ان کو آگے بٹھا لیں دو جگہ مجھے زیادہ جوش آتا ہے، ایک ادھر کاظمین کی طرف اور ایک مقبرہ عالیہ گولہ گنج وزیر گنج، وہاں سب مولا کے چاہنے والے اتنے ہیں کہ دشمنان اہل بیت پر لعنت بے شمار۔ یعنی یہ کیا منصوبہ بنایا تھا، میرے بعد یہ کر لینا، یہ کر لینا، یہ کر لینا۔ اور سب سے پہلا شام چلا گیا، جناب رسالت مآب نے ابو سفیان کو 10 برس کے لیے مدینے سے نکال دیا تھا، جلدی جلدی سنتی چلیے، 10 برس کے لیے مدینے سے نکال دیا، آؤٹ، آنا مت۔ اور ان 10 برسوں میں جب جناب رسالت مآب نے دنیا سے پردہ کیا، سب پھر سے بے غیرت چلا آ رہا ہے، پھر سے واپس چلا آ رہا ہے، اور اپنے بیٹے معاویہ کو وہاں کا چارج دے دیا۔ اب وہاں سے بیٹھا بیٹھا وہ منصوبہ کیا ہوا، رسول اللہ کے بعد کیا ہوا، خلافت تو علی کو تو کہہ دیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، لیکن نہیں، سقیفہ بنی ساعدہ میں منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور منصوبہ بھی بن رہا ہے تو اس میں بھی جھگڑا، انصار اور مہاجرین کے بیچ۔ انصار کہتے ہیں کہ مدینے میں حضور آئے، تم تو بہت ستاتے تھے ان کو، تم کیسے مدینے میں آئے، ہم نے ان کا استقبال کیا، ہم نے اپنی جانیں قربان کی، ہم نے ان کی نصرت کی ہے، لہذا خلافت کے حقدار ہم ہیں۔ اور مہاجرین کہہ رہے تھے واہ، ہم نے اپنا وطن چھوڑ دیا اور ان کے ساتھ ان کی محبت میں چلے آئے یہاں تک۔ تو اب دونوں لڑ رہے ہیں کہ کون بنے خلیفہ کون۔ یہ لڑائی ہوتے 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 ادھر جناب رسالت مآب نے پردہ کیا دنیا سے، اور لاش مصطفیٰ کو چھوڑے ہوئے۔ کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جناب رسالت مآب کی وفات نہیں ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے۔ جناب سیدہ کی بھی وفات نہیں ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے۔ 12 کے 12 امام 12ویں کی بھی شہادت ہونا ہے، 12 کے 12 اور رسول اللہ اور بی بی زہرا، یعنی یہ 14 کے 14 صاحبان عصمت کے پیکر، سب کو شہید کیا گیا ہے۔ رسول اللہ کو بھی زہر دیا گیا، اور آخر وقت میں خود ہی لکھ بھی رہے ہیں، یہ سنی شیعہ ہر کتاب میں موجود ہے کہ جناب رسالت مآب کو پلائی جا رہی تھی، یہ کہہ کر پلایا جا رہا تھا کہ دوا ہے، دوا پی لیجئے، دوا۔ 24 سفر تھی، سفر کی 24 تاریخ تھی کہ جب رسول اللہ پر ظاہری طور سے بیماری طاری ہو گئی تھی، علالت کے بستر پر آ گئے تھے۔ 24 سفر تو علالت کے بستر پہ کیا آ گئے تھے، وہ پانی پلا دیا گیا تھا جس میں زہر تھا، زبردستی پلایا گیا۔ رسول اللہ منع کر رہے تھے کہ ہم نہیں پیئیں گے، ہم نہیں پیئیں گے، لیکن زبردستی پلایا گیا۔ اب ظاہر وقت آخر تھا، آخر وقت میں اسی لیے تو دوات قلم و کاغذ مانگتے رہے کہ اگر کسی نے نہ سنا ہو یا کوئی وہ بات نہ مانے تو کم سے کم ہم نوشتہ لکھ کے چلے جائیں کہ کس طرح اسلام کو کن ہاتھوں میں آگے بڑھنا ہے۔ لیکن اس وقت بھی نہ کاغذ دیا گیا، نہ قلم، دوات۔ آج تک تاریخ روتی ہے اس بات پر شکوہ ہے کہ کیوں نہیں دیا گیا وقت آخر۔ بھئی وقت آخر جو کچھ کہا جاتا ہے، جو کچھ لکھا جاتا ہے، وہ تو وصیت ہو جاتی ہے نا، تو وصیت لکھنے ہی نہیں دی۔ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی۔ بس عزیزوں، اس کے بعد مولا کائنات جب غسل و کفن سے فارغ ہوئے اور دیکھا تو دیکھا وہاں تو بیعت ہو گئی، خلیفہ اول
ابو بکر کے ہاتھوں پر لعنت اللہ ہاتھوں پر بیعت ہو گئی، اور دوسرے خلیفہ ہونے والے خلیفہ نے بیعت کر لی اور کہا بس میں نے بیعت کر لی، تم لوگ بھی سب کر لو، تم لوگ بھی سب کر لو۔ جب علی واپس آئے، یعنی 30 صفر کی آدھی رات میں، 29 اور 30 کہیے، 29 کی آدھی رات میں، 28 صفر کو رحلت ہوئی ہے، 28 صفر کو، 28 کا پورا دن صبح کے وقت ہوئی ہے، 28 کا پورا دن پوری رات، 29 کا پورا دن اور 29 کی آدھی رات، 29 اور 30 کے درمیان کا یہ وقفہ تھا جب جناب رسالت مآب کو دفن کیا گیا ہے، جب تدفین ہوئی ہے۔ اور تدفین کے بعد جب واپس آئے اور علی نے کہا کیا اب کیا کرنا ہے کیا ہو، تو پتہ چلا وہ تو خلافت کا اعلان ہو گیا، وہ خلیفہ وقت ہیں۔ اسی کے بعد سے تو مصیبتیں کھڑی ہوئی تھی کہ آپ بھی چل کے کر لیجئے بیعت، آپ بھی کر لیجئے۔ دروازہ کیوں جلایا گیا تھا؟ یہ علی کے گلے میں رسی کیوں تھی؟ یہ وجوہات سب وہی تھے کہ علی بیعت کر لیں، علی بیعت کر لیں۔ یہ تو جناب سیدہ، یہ آخری جملہ خدا کی قسم، ایک ایک جملے میں حکمت مصطفیٰ ہے۔ رسول اللہ نے وقت آخر کہا تھا فاطمہ میرے علی کو بچانا۔ یہ جملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کہوں یا رسول اللہ، آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ یا علی میری بیٹی کا خیال رکھنا، ہونا تو یہی چاہیے تھا آج کے اعتبار سے، لیکن جاتے جاتے کہہ گئے سیدہ میرے علی کا خیال رکھنا، میرے علی کا خیال رکھنا۔ تو اب خیال یہ رکھا کہ میری زندگی میں تو ہم علی کو بیعت نہیں کرنے دیں گے۔ اب ہوا کیا، ادھر خلافتوں پر خلافتیں، میں بات کو سمیٹ رہی ہوں، اور ادھر 25 برس گزر گئے۔ 25 برس تک علی کیا کرتے رہے؟ 1-2 برس نہیں، 10-5 نہیں، 25 برس، ایک چوتھائی صدی ہو گئی بھائی۔ 25 برسوں میں مولا کائنات اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، آیتیں لکھتے تھے، قرآن کو جمع کرتے رہے۔ اور جب خلافت پر کوئی مشکل آتی تھی، کوئی مشکل، کیا رومن امپائر کچھ کم مخالف تھی؟ کیا عیسائی کچھ کم مخالف تھے اس دور کے؟ زیادہ تر جو سوالات ہوئے ہیں اس وقت کے حاکموں سے اور خلفائے وقت سے، جو ہسٹری کے اعتبار سے ہے، ان سے سوال کرنے والے رومن امپائر کے لوگ ہیں، عیسائی ہیں۔ وہ سوال کرتے تھے، جواب نہیں ملتا تھا، جواب نہیں ملتا تھا تو سلمان فارسی ہاتھ پکڑ کر علی کے دروازے پر لاتے تھے، علی ہر سوال کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ صلوات بھیجے محمد۔ اب دشمنی اتنی بڑی کہ کہا علی کو بھی اب راستے سے ہٹاؤ، علی کو راستے سے ہٹاؤ۔ تو علی کو راستے سے ہٹایا گیا، شام سے بھیجا گیا، معاویہ کا منصوبہ تھا، شام سے بھیجا کوفے، علی تو کوفے میں تھے نا، کوفے میں عبد الرحمن ملجم کا بیٹا، ابن ملجم عبد الرحمن، وہ زہر بھری ہوئی تلوار، اور مولا کائنات کو بھی شہید کر دیا گیا۔ 40 ہجری آ گئی، 40 ہجری میں میرے مولا اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب زمام اسلام امام حسن مجتبیٰ کے پاس آنا چاہیے نا، علی کے بعد کون؟ اب علی کا بیٹا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، کہیں لکھا ہے کہ 7 مہینے 13 دن، اور کوئی کہیں لکھا ہے کہ 6 مہینے تک امام حسن کے ہاتھ میں باغ ڈور رہی ہے خلافت کی۔ لیکن پھر معاویہ نے بلایا، اور بلانے کے بعد پھر منصوبہ بنا کہ امام حسن کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ کیسے ہٹایا جائے؟ تو پہلے حجت تمام کی ہے نا، ہر امام نے حجت تمام کی ہے، ہمارے دوسرے امام نے حجت تمام کی۔ جب بلایا کہ یہ سلطنت، یہ تخت، یہ تاج، یہ لشکر، یہ اقتدار، یہ خزانے، یہ فوج، تمام چیزیں، معاویہ کہہ رہا ہے کہ چلیے ہم اور آپ معاہدہ کیے لیتے ہیں، معاہدہ۔ تو اب وہ معاہدہ کل پڑھیں، جو صلح نامہ ہے وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گی، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور مجلس فوراً ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ لیکن سب کچھ دینے کے باوجود بھی اس وقت کے خلافت، اس وقت کے حاکم امام حسن کو برداشت نہیں کر پائے۔ ظاہری تو سلام دعا تھی، لیکن پیچھے پیچھے دشمنوں کو لگائے ہوئے تھے۔ بھئی زوجہ سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ بیوی سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اشس کی بیٹی
जोधा बिनते अशस, खुदा लानत करे, इन लोगों ने खुदा की कसम रिश्तों को रुस्वा किया है, रिश्तों को रुस्वा किया है। और उसने एक बार दिया गया है, इमाम हसन को 6 मरतबा जहर दिया गया है। कभी खजूर में मिला के दिया गया, कभी पानी में मिला के दिया गया। यानी एक शख्स था, किताब में लिखा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा, कि एक शख्स था जिसने अपने को नाबीना था नहीं, नाबीना होने का बहाना किया था, उसने प्रिटेंस किया था सिर्फ कि हम अंधे हैं, और हाथ में वो एक नेज़ा लिए हुआ था जिसकी नोक जो थी वो ज़मीन पर थी, और उसको जहर से बुझा दिया था। अब वो अंधा बना हुआ बहाना करता हुआ आया और इमाम हसन के पाँव पर उसने ज़ोर से रख दिया, जबकि उसकी नोक पर जहर लगा हुआ था। तो कई तरकीबें की गई हैं कि किसी तरह से। अब आखिरी तरकीब जो थी वो ये थी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बिस्तर के पास पानी से भरी हुई सुराही रखी रहती थी, सुराही रखी रहती, और उस सुराही में पानी रहता था, और पानी और सुराही पर ऊपर से मोहर लगी रहती थी। मोहर, एहतियात तो लाजमी है ना, जान का बचाना लाजमी है, तो मोहर लगी रहती थी कि अगर मोहर टूटी मिलेगी तो समझ में आ जाएगा कि किसी ने खोल के इसमें जहर डाला है। लेकिन सुराही के ऊपर एक महीन बारीक कपड़ा बना हुआ था। कहते हैं कि आधी रात से पहले रात के शुरू होने से पहले जोधा बिनते अशस ने बारीक जहर को बारीक बिल्कुल पाउडर की तरह पीस कर और उस कपड़े पर डाल दिया था। कहते हैं कि अगर उसकी एक चुटकी किसी दरिया के पानी में डाल दी जाती तो मछलियां सब मर जाती। इतना कंसंट्रेशन, इतना सख्त वो जहर था कि एक चुटकी से तमाम मछलियां दरिया की मर जाती, और वो उस महीन बारीक कपड़े से सुराही में डाल दिया गया। आधी रात का वक्त था, इमाम हसन मुश्तबा को प्यास लगी, देखा तो सुराही पर मोहर लगी हुई थी, मुतमईन हो गए, मोहर को तोड़ा, पानी निकाला, पानी पी लिया। बस जैसे ही पानी पिया मौला का जिगर टुकड़े टुकड़े होने लगा, टुकड़े 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 होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म में जहर फैल गया, जिस्म मासूम नीला पड़ गया। इस्तिराब की कैफियत, बार बार पैर फैला रहे हैं, समेट रहे हैं, फैला रहे हैं, समेट रहे हैं मौला। और जब बर्दाश्त नहीं हो सका तो एक मर्तबा भाई को आवाज़ दी, हुसैन मेरे पास आओ, हुसैन मेरे पास आओ। अभी तक तो हुसैन के भी इमाम है ना हसन, इमाम हसन की मौजूदगी में हुसैन के भी इमाम है। इमाम हसन बुलाया, फौरन आए, जी भाई हाजिर हो गया, क्या हुआ क्या हुआ? कहा मुझको जहर दे दिया गया है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। यही अजीज़ो सफ़र की 28 तारीख़ थी, सफ़र की 28, 11 हिजरी नाना रुखसत हुआ, और सफ़र की 28, 50 हिजरी नवासा भी रुखसत हो गया। इस्तिराब, बेचैनी इतनी थी, हुसैन मेरे सीने में आग लगी हुई है, मेरे सीने में आग लगी हुई है। भाई मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? जब तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ी तो कहा कि मेरे बच्चे कासिम को ज़रा बुला दो। जनाब कासिम की उम्र आपको बताऊं कि कितनी थी उस वक्त? इमाम हसन के बेटे कासिम की उम्र उस वक्त इतनी थी जितनी करबला में सकीना की उम्र थी। सोते से बच्चा उठाया गया और उठाकर उसको हसन के सीने पर लिटा दिया गया। इमाम हसन के सीने पर लिटाया गया, इस गर्मी से बच्चा बेकरार होकर उठ बैठा। अम्मा आपने हमको गर्म रेत पर क्यों लिटा दिया? मेरे लाल ये रेते गर्म नहीं है, ये तेरे बाबा का सीना है, तेरा बाबा अपने सीने पर तुझे लिटाए हुए है। अब कासिम को नींद नहीं आ रही है, कासिम को नींद नहीं आ रही।
समझ रहे इमाम हसन के वक्त आखिर है, समझ रहे हैं एक मर्तबा का कासिम मेरे लाल एक काम करोगे, मुझे मालूम है अभी फज्र होने में थोड़ा वक्त है, लेकिन मेरी बहन ज़रूर तहज्जुद की नमाज के लिए उठती है, नमाज फज्र से पहले ज़ैनब उठ जाती है, लिहाजा मेरी बहन ज़ैनब को बुला लाओ, बुला लाओ। कहना कुछ नहीं, मेरी बहन परेशान हो जाएगी। इमाम हसन ने जनाब कासिम से कहा, कासिम ने बाप का सीना छोड़ा, बिस्तर के पास खड़े हुए अपने कुर्ते को दुरुस्त करने लगे। इमाम हसन ने कहा ऐसे न जाना, गरेबान को चाक किया कासिम के, ज़मीन से खाक उठाई कासिम के सर पर डाल दी और कहना इस सूरत से तुम जाओ और जाकर दरवाजे पर दस्तक देकर कहना बीबी एक यतीम आया है, एक यतीम आया है। जनाब कासिम चले, अभी रात का अंधेरा बाकी था, अपने नन्हे नन्हे पाँव बढ़ाते हुए फूफी के हुजरे तक पहुँचे। हुजरे का दरवाज़ा भी बंद था। अब रिवायत ने जो जुमले लिखे वो सुन लीजिए, मजलिस तमाम हो जाए। हुजरे का दरवाज़ा बंद था, एक मर्तबा दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाज़ा नहीं खुला, वहीं दहलीज पर बैठ के रोने लगे, रोने लगे जनाब कासिम। जनाब ज़ैनब की आहट से आँख खुली, फिज़ा कोई मेरे दरवाजे पर आया है, मुझे किसी बच्चे के सिसकने की आवाज़ आ रही है, ज़रा खोल कर तो देखोगे कौन आ गया इतनी सुबह को। अब जो जनाब फिज़ा ने हुजरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि कासिम बैठे हुए अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाए हुए रो रहे हैं। उम्मी अम्मा बाबा ने बुलाया है, उम्मी अम्मा बाबा ने याद किया है। जनाब ज़ैनब को मालूम हुआ, निकल कर आई, फौरन सहने खाना में आई, आकर बच्चे को कलेजे से लगाए, मेरे लाल चलो मैं आ रही हूँ, भाई ने क्यों याद किया, खैरियत तो है। इधर हसन ने यह इंतज़ाम किया था कि इमाम हुसैन से कहा गुलाम को हुक्म दे दो ये तख्त जिसमें कलेजे के टुकड़े कट कट के गिर रहे हैं मेरी बहन ज़ैनब की नज़र ना पड़े, लिहाजा इस तख्त को हटा दो मेरे बिस्तर के पास से, कहीं ज़ैनब देख ना ले। हाथ जोड़कर मौला हसन